السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم، آپ سنیں خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ حضرت صاحب، مجھے جو آپ سے سیکھنا ہے اور خاص طور پر آپ کی جو گفتگو ہے یا آپ کی بات چیت ہے، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں یا آپ کی گفتگو ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے میری اور آپ کی، اہل علم کی یا پھر اسی طرح سے دیگر عوام کی کیا ذمہ داری ہے اور کس انداز میں ہم ان تک پہنچائیں، حکمت کے طور پر، واعظ کے طور پر یا بحث مباحثہ کی شکل میں؟ تو یہ کیا شکلیں ہیں؟ یا پھر اسی طرح سے ایک پڑھا لکھا طبقہ اس کے سٹیٹس میں آ کے بات کریں، یا پھر ایک عوام ہے اس سے واعظ و نصیحت کی شکل میں بات کریں، یا اسی طریقے سے ایک عالم دین ہے ہم ان کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں، اس لحاظ سے ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں حضرت شاہ صاحب، آپ نے شفقت فرمائی اور ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں موقع دیا اور آپ تشریف لے آئے، اور بہت اچھی آپ کی سوچ تھی کہ یہ ایسے سوالات جس سے ہماری امت مسلمہ کو، عوام کو فائدہ ہو۔ تو جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال ہے کہ دعوت تبلیغ کے لحاظ سے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا انزل الناس مراتبکم، کہ جب کسی سے بات کرو تو اس سامنے والے کی حیثیت کے مطابق بات کرنی ہے۔ جب ہمیں کسی عالم سے گفتگو کرنی ہے تو پھر اس کا انداز عالمانہ ہی ہوگا۔ جب ہم نے کسی پروفیسر سے بات کرنی ہے تو پھر اس کے مزاج، اس کے اسٹیٹس کے حساب سے بات کرنی ہوگی۔ جب عوام سے ہم بات کریں گے تو دعوت تبلیغ کو اس کے سادہ انداز میں بیان کریں گے۔ اگر ہم اعلیٰ الفاظ عوام کے سامنے بیان کریں گے تو اس کی جو حکمت دنائی اس کے خلاف ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی ان کے ساتھ جب حکمت اور دنائی کے ساتھ بات کریں تو دعوت و تبلیغ کے کئی شعبے ہیں، اور اس شعبوں میں سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ حکمت اور دنائی کے ساتھ بات کرنا، یعنی یہ تو لازمی ہے، اس میں ہوگا۔ جب بھی آپ بات کریں گے تو کم از کم حکمت دنائی لازمی ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ سامنے والا کس درجے کا ہے، اس حساب سے آپ نے بات کرنی ہے۔ اس کی تعلیم، اس کا علم، اس کی صلاحیت کی بنیاد پہ بات کرنی ہے۔ جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ کالج یونیورسٹی والوں سے بات کریں گے تو ان کے مزاج کے مطابق ان کو لے کے چلنا ہے۔ ایک ہمارے جو بزرگ فرماتے ہیں، جب آپ کسی ذمہ دار کے پاس جائیں تو اس کی چیزوں کا انکار نہیں کریں، اس کو یہ نہیں کہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ فنا ہو جائے گا، وہ تو ہونے ہی ہے۔ ان سے کہیں، دیکھیں اس کی ترتیب یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چودراہٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو ایک نظام دیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا پن دیا ہے، تو ہماری خواہش یہ ہے جیسے دنیا میں کے اندر آپ کے پاس ایک مقام ہے، اسٹیٹس ہے، عزت ہے، وقار ہے، نوکر چاکر ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی آپ کو ایسے ہی چودراہٹ نصیب فرمائے۔ تو جب اس سے بات کرنی ہے تو اس کے مزاج کے مطابق بات کرنی ہے۔ طالب علم سے جب بات کرنی ہے تو کہنا کہ آپ دیکھو، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب طالب علم نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو اگر آپ اسی علم کو پھیلانے کے لیے نکلیں گے تو بھی تو فرشتے آپ کے نیچے پر بچھائیں گے۔ تو ہر ایک کا انداز، طریقہ کار مختلف ہے، جس سے بھی ہم بات کریں گے۔ باقی جہاں وقت کے لحاظ سے حالات بدلتے رہتے ہیں، اس طرح یہ مختلف مراحل ہیں۔ ان مراحل کے اندر اگر وہ واعظ و نصیحت سے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور کئی ماشاءاللہ سے کئی حضرات ایسے ہیں جیسے ہمارے بڑے حضرات، اکابرین حضرات، انہوں نے کتابی شکل میں دعوت تبلیغ کر کے گیا ہے۔ جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں یہ بھی تبلیغ ہے، تصنیف کی شکل بھی کر کے گیا ہے۔ بعض حضرات نے اشعار کی صورت میں اپنے واعظ و نصیحت کو پورا کیا ہے، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اکثر کلام وہ تبلیغ سے منسلک ہے، وہ دعوت کے بول ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمارے بہت سارے حضرات وہ کتابی شکل میں کر کے گئے ہیں۔ آخر میں کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں جہاں ایک شخص جب اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن راستہ الگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے پھر آخری حل مناظرے کا ہوتا ہے، وہ بھی عوام میں نہیں، وہ علماء جب بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں بات کرتے ہیں، وہ اپنے دلائل دیتا ہے، وہ اپنے دلائل دیتا ہے۔ تو یہ بھی دعوت تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ بہت سارے حضرات اس میدان میں اترے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور جتنا اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جتنی آپ کے پاس علم ہے، جتنی آپ کے پاس صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو بروکار لائیں اور اپنے میدان میں اتریں۔ اللہ نے آپ کو ایک میڈیا دی ہے، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، ماشاءاللہ سے بہت اچھا۔ اس وقت ہماری نوجوان طبقہ زیادہ سوشل میڈیا سے کنیکٹ ان کا ہے، اس میں جو جڑا ہوا ہے،
تو اگر آپ کی اچھی بات، اچھے جملے، اچھی بات اور اچھے اقوال اور اچھی آپ کی اس میں تقریر ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اثر ہماری نوجوان نسل پہ پڑے گا، ان کے فائد اس سے پہنچے گا آپ کو. آپ یہاں بیٹھ کر بھی وہ تبلیغ جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بھی اثر پڑے گا. پھر اس میں ماشاءاللہ نیچے آپ کے جو ہوتے ہیں بعض حضرات کمنٹس لکھتے ہیں، جوابات سوالات کرتے ہیں، تو آپ اس کو تسلی بخش جواب دیں گے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو اجر ملے گا، کیونکہ ہر زمانے کے تبلیغ کے انداز الگ الگ ہیں. اب سے 50 سال پہلے بہت جلسے ہوا کرتے تھے، 3 دن کے جلسے ہوا کرتے تھے، رات دن علماء 150 علماء آتے تھے، 150 علماء اور کئی گھنٹے بیان ہوتے تھے. اب وہ دور چلا گیا، اب 3 دن کہیں بھی پروگرام نہیں ہوتا، کہیں کسی علاقے کے اندر بھی 3 دن کا جلسہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب حالات بدل گئے ہیں. اور اب یہ کہ 1 دن کا ہوتا ہے، اس میں 1-2 عالم کو بلائے، اس نے 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیان کیا چلے جاتے ہیں. تو وقت کے حالات سے حالات بدل جاتے ہیں. اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو آپ کی یہ جو کاوش ہے، آپ کی جو محنت ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کاوش کو قبول فرمائے. یہ بھی ایک تبلیغ کا ایک اہم ایشو ہے اور ایک اہم ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ پوری دنیا تک پیغام پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، بصیرتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وقت کے حساب سے چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں. جس وقت جو ضرورت ہوتی ہے، ایک وقت تھا کہ مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی تو مسجد تک محدود ہوتی تھی، اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد لاؤڈ اسپیکر آ گئے، اب وہ آواز جو ہے نا وہ 2 میل 4 میل تک پہنچنے لگی. الحمدللہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میڈیا کا ایسا ذریعہ دیا ہے، اور ہم یہ تو استعمال پہ ہے. دیکھیں نا، سونا ہے تو اگر یہ تو آپ کے استعمال پہ، اگر آپ اس کو سونے کو زیور بنا کے پہن لیں گے تو گھر والوں کے فائدے ہیں. اس طرح جو میڈیا تو ہے ایک ذریعہ ابلاغ ہے، پہنچانے کے ایک ذریعہ ہے. اگر آپ اس کو صحیح دعوت تبلیغ کی نسبت سے اس کو چلائیں گے، اچھی چیز اس میں شیئر کریں گے تو انشاءاللہ میرا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ، امت کا بھی فائدہ.